میرا ذہن بیگم جی کے لمس کی طرف منتقل ہو گیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ خبر نہیں کہ انہوں نے میرے اس عمل کو محسوس کیا یا نہیں۔ انہوں نے 2-3 لفظ اور لکھے اور پھر قلم دوات حامد کی طرف بڑھا دیا۔ ان کی انگلیوں پر بھی روشنائی لگ گئی تھی۔ وہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اپنا رومال ان کی طرف بڑھا دیا۔ اسی دوران میں آہٹ ہوئی اور دروازے پر والی صاحب نمودار ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل یکبارگی شدت سے دھڑک اٹھا۔ والی صاحب نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر مسکراتے ہوئے بولے، یہاں کیا چل رہا ہے بھائی؟ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ والی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے پھر سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا۔ بیگم جی نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے بھی کچی جماعت میں داخلہ لے لیا ہے۔ والی صاحب بے تکلف انداز میں بولے، بھئی پھر تو مجھے بھی 4 لفظ پڑھنے پڑیں گے۔ آج تم کچی میں ہو، کل پکی میں ہو جاؤ گی۔ اتنی پڑھاکو زنانی کا خاوند چٹا ان پڑھ ہو، یہ تو ٹھیک نہیں نا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ہنستے ہنستے والی صاحب کو اچانک کھانسی ہونے لگی۔ پھر یہ کھانسی بڑھتی گئی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ موڑے پہ بیٹھ گئے۔ بیگم جی لپک کر باہر گئیں اور شیشے کے گلاس میں پانی لے آئیں۔ 2 گھونٹ پانی پی کر والی صاحب کی سانس بحال ہو گئی۔ انہوں نے سردیوں کے ساتھ ہی شروع ہو جانے والی کھانسی کا شکوہ کیا۔ میں کچھ دیر جھجکتا رہا، پھر مؤدب لہجے میں کہا، والی صاحب کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ وہ بولے، ڈاکٹروں کو گولی مارو، ان کی دوائیں تو بندے کو اندر سے ساڑ دیتی ہیں۔ ہمارا اپنا حکیم ہے یہاں، اچھی دوا دیتا ہے، پر اس بار پتہ نہیں کیوں اس کی دوا بھی کام نہیں کر رہی۔ بیگم جی بولی، آپ سے کہا بھی تھا کہ نکووال سے مولوی بشارت کو بلا لیں، وہ بھی اچھی دوا دیتا ہے۔ میں نے کہا، والی جی، ہمارے پنڈ کے پاس ایک سنیاسی کا ڈیرا ہے، بابا عیسیٰ کہتے ہیں اسے۔ بڑی تھوڑی سی دوا دیتا ہے پر بیماری کو جڑ سے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں آپ کی طبیعت بتا کے وہاں سے دوا لے آؤں؟ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد والی صاحب نے رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ شاید 2 منٹ کے لیے کمرے میں آئے تھے، مگر جب بیماریوں اور ان کے علاج کا ذکر شروع ہوا تو وہ آدھ پون گھنٹہ تک وہیں موجود رہے۔ روایتی وڈیروں اور زمینداروں کی نسبت وہ مختلف مزاج کے مالک تھے۔ غالباً عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کا دھیما پن ان کے اندر آ گیا تھا۔ اگلے روز میں صبح سویرے گھوڑی پہ زین ڈال کے نکل گیا۔ دوپہر کو ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی آلو پالک کے ساتھ کھائی، باداموں والے گڑ کے چاول کھائے، اوپر سے چاٹی کی مزیدار لسی نمک اور کالی مرچ ڈال کے پی۔ اس کے بعد عارفہ کے ساتھ تھوڑی سی دھینگا مشتی کرنے کے بعد واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بیبے جی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہائے میں مر گئی، گھوڑی پہ اتنا لمبا پینڈا کر کے آیا ہے اور ابھی پھر واپس جا رہا ہے، میں نہیں جانے دوں گی، آج کی رات آرام کر۔ کیا کروں بیبے جی، نوکری ہی ایسی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے نوکری کیا اور نخرہ کیا۔ نہیں نہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسی نادر شاہی نوکری۔ بیبے جی روحان سی ہو گئی۔ انہیں بمشکل منا کر میں واپس روانہ ہو گیا۔ جن دنوں جسم میں ترنگ ہوتی ہے اور جوان خون اچھالے مارتا ہے تو کاہلی پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوتی تو میں ایک ہی بار میں راجووال اور اپنے پنڈ کے درمیان 3 پھیرے لگا سکتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے چاچے عیسیٰ کو ڈھونڈا۔ وہ اپنے ٹھکانے پہ کم ہی بیٹھتا تھا، بس بیلے میں اور ویران رکھوں میں گھومتا رہتا تھا۔ اس کی نگاہ بھی اب اتنی تیز نہیں رہی تھی۔ میں نے اس سے چند پڑیاں دوائی کی لیں، نذرانے میں اسے 10 روپے دیے۔ اس کے بعد رونق علی کے لیے پورے 2.5 سیر چلغوزے قصبے کے بازار سے خریدے۔ حامد کے لیے ربڑ کی ایک رنگ دار گیند لی اور سخت ٹھنڈ میں گھوڑی دوڑاتا تقریباً 3 گھنٹے میں واپس جاگیر پہنچ گیا۔ دوائی والی صاحب تک پہنچ گئی۔ مجھے شدت سے دوائی کے نتیجے کا انتظار تھا۔ تیسرے روز جب میں اخلاقاً منشی منظور کی ٹانگیں دبانے میں مصروف تھا تو فیروزہ نے آ کے بتایا کہ والی صاحب نے بلایا ہے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ مردانے کی بیٹھک میں پہنچا۔ والی صاحب کندھوں پہ گرم شال ڈالے رنگ دار کرسی پہ بیٹھے تھے۔ ان کا چہیتا دیوہیکل کتا ہیرا کرسی کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ اس کے نوکیلے دانت اور سرخ لمبی زبان دیکھنے والے کے دل میں ہیبت پیدا کرتے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، جلتو جلال تو۔ مجھے پتا تھا کہ بظاہر دھیمے نظر آنے کے باوجود والی صاحب کبھی کبھی سخت طیش میں بھی آ جاتے تھے۔
بہرحال خیریت گزری۔ والد صاحب نے کہا بھائی تمہارا دوائی نے کام کر دکھایا، کھانسی ٹھیک ہو گئی، ریشہ بھی کم ہے، 3 دن کی پڑیاں ابھی پڑی ہیں۔ میرا خیال ہے جی کہ اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے موڑے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حکیموں، سنیاسیوں، جوگیوں اور ان کے علاج کے طریقوں کی باتیں کرنے لگے۔ یہ باتیں شروع ہوئیں تو لمبی ہوتی چلی گئیں۔ یہ بات میری سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی کہ طب اور صحت والی جی کا پسندیدہ موضوع ہے۔ جب ہم باتیں کر رہے تھے تو بیگم جی کسی کام سے بیٹھک میں آئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح دلکش لباس میں تھی۔ ان کے لمبے قد پر ہر طرح کے کپڑے سج جاتے تھے۔ وہ کمر بالکل سیدھی رکھ کر چلتی تھیں اور یہ بناوٹی انداز نہیں تھا۔ سیدھا چلنے سے ان کا قد کچھ اور بھی دراز دکھائی دیتا تھا۔ والی صاحب کا قد درمیانہ تھا۔ مجھے اور والی صاحب کو محو گفتگو دیکھ کر بیگم جی کو اچھا لگا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ میرا والی صاحب کے پاس بیٹھنا اور انہیں گفتگو میں مصروف رکھنا انہیں بھلا لگتا تھا۔ انہوں نے والی صاحب کے قریب جھک کر ان کے کان میں کوئی بات کہی اور واپس چلی گئیں۔ والی صاحب ایک بار پھر میری لائی ہوئی دوائی کی تعریف کرنے لگے۔ دیسی دواؤں سے مجھے بھی انکار نہیں تھا، خاص طور سے اچھے حکیموں کو تو میں دور دراز علاقوں میں خدا کی نعمت سمجھتا ہوں، مگر فی الوقت والی صاحب کی تعریفوں کی حقدار کوئی دیسی نہیں انگریزی دوائی تھی۔ در حقیقت میں نے والی صاحب کو باب عیسیٰ والی دوا دی ہی نہیں تھی۔ اس کے دیے ہوئے سفوف کے بجائے میں نے ایک اینٹی بائیوٹک دوا پیس کر والی صاحب کو کھلا دی اور اس نے خاطر خواہ اثر کیا۔ میں والی صاحب کا مزاج سمجھ گیا تھا۔ میں لاکھ کوشش کرتا مگر وہ انگریزی دوا ہرگز نہ لیتے۔ چند دن میں والی صاحب کو سر درد کی شکایت ہوئی تو میں نے پھر سنیاسی کی پڑیا کے نام پر انہیں انگریزی دوا کھلائی اور شاباشی لی۔ دوا کے علاوہ وہ میرے چھوٹے چھوٹے طبی مشوروں کو بھی قدر کی نظر سے دیکھنے لگے۔ دوسرے تیسرے روز ہی صحیح، مگر 15-20 منٹ کے لیے والی جی سے میری ملاقات ضرور ہو جاتی تھی۔ حویلی میں چاچے عسکری کو اہمیت حاصل تھی۔ وہ ایک طرح سے یہاں کا میر شکار ہونے کے ساتھ ساتھ سردار محافظ بھی تھا۔ اس کے لاکھ برا ماننے کے باوجود میں اسے عسکری چاچا ہی کہتا تھا۔ چاچا عسکری پرلے درجے کا خوشامد پسند تھا۔ وہ تقریباً 2 کم 50 سال کا تھا، مگر اس کی خواہش تھی کہ اسے 30 سے زیادہ کا نہ سمجھا جائے۔ میں نے اسے 25 کا سمجھنا شروع کر دیا اور موقع محل کے مطابق اس کے کثرتی جسم اور اس کی جی داری کی تعریف بھی کرتا رہتا۔ چاچا عسکری بھی مجھ سے خوش تھا اور وہ مجھے کبھی ہیرو کا خطاب بھی دے دیتا تھا۔ میں نے قارئین سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی دلی کیفیات کے بارے میں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ مجھے معلوم نہیں میری ان باتوں میں آپ کے لیے کوئی دلچسپی ہوگی یا نہیں، مگر جو حقیقت حال ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نہ چاہنے کے باوجود بیگم جی میں دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ کوئی چیز تھی جو مجھے اندر سے بیگم جی کی طرف کھینچتی تھی۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا تھا، ان سے قریب ہونا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ بالکل ناممکن اور از حد خطرناک ہے، مگر دل کے اندر مسلسل چلنے والے معاملے پہ مجھے اختیار نہیں تھا۔ جتنی دفعہ بیگم جی سے ملاقات ہوتی تھی میرے اندر موجود جذبہ شدت پکڑ رہا تھا۔ میں کوئی گانا سنتا تو دھیان بیگم جی کی طرف چلا جاتا، کوئی کتاب پڑھتا تو ان کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی۔ گاؤں کے اندر ہی ہونے والی شادی کی ایک تقریب میں بیگم جی کو شاندار لباس اور ہلکی سی لپسٹک کے ساتھ دیکھا تو کئی دن ان کی شکل نگاہوں میں گھومتی رہی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن ان کے اندر کچھ تھا، کچھ بہت پیارا، بہت خوشبودار اور پاکیزہ، جیسے صبح سویرے ہری ہری فصل پر پڑی ہوئی اوس یا کنویں کے اول سے کھال کی طرف جاتا ہوا چمکیلا پانی۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ کئی دن ان سے سامنا نہ ہوتا۔ ایسے دنوں میں بار بار ان کی شکل نگاہوں میں لانے کی کوشش کرتا، کبھی کامیابی ہو جاتی، کبھی نہ ہوتی۔ ایک دن جب میں اپنے کچے کمرے کے اندر لالٹین کی لو مدھم کیے کھدر کے پھولدار لحاف میں لیٹا تھا اور کھڑکی سے باہر گاؤں کی لمبی ٹھنڈی کالی رات آہستہ آہستہ سنسان گلی کوچوں میں رینگ رہی تھی، میں نے خود کو سمجھایا
اور دل ہی دل میں کہا، دیکھ خاورے، یہ جو کچھ تو سوچ رہا ہے یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، یہ بہت گھٹیا سا راستہ ہے۔ شاید اگر بیگم جی کو تیرے خیالوں کی بھنک بھی پڑ جائے تو وہ تجھے کھڑے کھڑے حویلی سے نکال دیں۔ وہ تجھے مسکرا کے دیکھتی ہیں، تیرے ساتھ مہربانی سے پیش آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ وہ بری عورت ہے؟ اور پھر والی جی کے بارے میں سوچ، انہوں نے تجھ پہ اعتماد کر رکھا ہے، تجھے گھر میں آنے جانے کا راستہ دیا ہوا ہے، تیری حیثیت ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کی ہے، لیکن وہ تجھے اپنے برابر بیٹھنے کی عزت دیتے ہیں۔ تجھے شرم کرنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ میں پسینے میں نہا گیا۔ میں نے سوچا مجھے اس معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے، اپنے دل سے ہر خیال کو کھرچ دینا چاہیے۔ ابھی پوری زندگی پڑی ہے، محبت کرنے، چاہے جانے اور چاہنے کے اور بھی موقع ملیں گے۔ اور پھر وہ محاورہ بھی ذہن میں آیا کہ 8 گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، یعنی میں جس گھر کا نمک کھا رہا تھا اسی میں سیند لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے خود کو بہت برا بھلا کہا، مگر ایک خیال بدستور ذہن میں جڑ پکڑے ہوئے تھا، اور وہ یہ کہ کچھ بھی ہے، یہ معاملہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھے گا ضرور، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، یا پھر سال 2 سال بعد، مگر اس معاملے کو آگے بڑھنا ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا، میرے اس خیال کی وجہ کیا ہے؟ کیا بیگم جی کے رویے میں کوئی ایسی بات ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن میرے حوصلے کو بڑھا رہی ہے؟ جواب تقریباً نفی میں تھا۔ میں بہت دیر تک اپنے آپ میں الجھتا رہا، دل کی عجیب کیفیت تھی۔ پھر میں نے اپنے کردار اور اپنے رویے کے اچھے برے پہلوؤں پہ غور کیا۔ میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں۔ کس لیے؟ اس جذبے کے لیے جو میں اپنے اندر بیگم جی کے لیے محسوس کرتا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو میری باتیں عجیب ضرور محسوس ہوں گی۔ اس دن وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے ساتھ کچھ عہد کیے۔ پہلا عہد شراب کے حوالے سے تھا۔ میں شراب کا رسیہ تو نہیں تھا، مگر کبھی کبھار مہینے یا 2 مہینے میں ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ اس بد کام میں شریک ہو جاتا تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اب اس حرام شے کو کبھی منہ نہیں لگاؤں گا۔ دوسرا عہد سگریٹ نوشی کے حوالے سے تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج سے ہی سگریٹ پینا کم کر دوں گا۔ یہ کمی ہر ماہ جاری رہے گی اور زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کے اندر سگریٹ یکسر ختم کر دوں گا۔ یاروں دوستوں میں میرا ایک دوست رشید عرف چھیددار رنگ باز طبیعت کا مالک تھا۔ جتنے بھی الٹے سیدھے کام ہوتے تھے ان میں وہ پیش پیش ہوتا تھا۔ میں نے عہد کیا کہ آج سے شیدے کے ساتھ میل جول بالکل ختم ہے۔ خود سے کیے گئے ان وعدوں کے بعد میں نے خود کو ایک دم ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ یہ صورتحال کسی حد تک جذبات کا نتیجہ لگتی ہے، لیکن جب عمر کے موسم بہار میں لہو کے اندر پہلی چنگاریاں جلتی ہیں تو دل کی وارداتیں بڑی عجیب بلکہ کبھی کبھی مضحکہ خیز ہوتی ہیں، تاہم ان کی گہرائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 2 دن کے بادلوں کے بعد ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ گاؤں کی عورتیں کپڑے دھونے کے لیے کنویں کی طرف جا رہی تھیں۔ بارش میں مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے تو مویشیوں کے ساتھ ساتھ چرواہے بھی نہال ہو جاتے ہیں۔ میں کھیس کی بکل مار کر تیز تیز چلتا فدا محمد کے بیلنے کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں گنے کے رس سے گڑ بنایا جا رہا تھا۔ گڑ نہ بھی ملتا مگر تاپنے کو آگ تو مل ہی جاتی۔ مگر میں ابھی حویلی سے نکلا نہیں تھا کہ ملازمہ تاجوں کو دیکھا۔ وہ بڑے سائز کی گول چنگیر کو لال رومال سے ڈھانپے زنان خانے سے نکلی اور رونق علی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چاچے عسکری نے مجھے آنکھ ماری۔ اوے ہیرو، جا تو بھی دیسی گھی سے ذرا گلا تر کر لے۔ مجھے واقعی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں تاجوں کے پیچھے پیچھے ہی رونق کے کمرے میں پہنچ گیا۔ انداز ایسے تھا جیسے اتفاقاً آ گیا ہوں۔ چاچے اصغری کا اندازہ 100% درست تھا۔ کھانے میں دیگر اشیاء کے علاوہ گرما گرم حلوہ بھی موجود تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ رونق کچھ اداس سا ہے۔ اس نے جوان سال تاجوں کو واپس جاتے ہوئے بھی غور سے نہیں دیکھا۔ آجا آجا خاورے، 2-4 برکیاں تو بھی لے لے۔ رونق نے صلاح ماری۔ میں تو پہلے ہی اشارے کا منتظر تھا۔
دوپہر کے اس کھانے میں دیسی گھی سے چپڑی ہوئی تندور کی روٹیاں تھیں، دیسی مرغی کا سالن، گھر کا اچار جس میں ہری مرچوں اور نیمبو کے ساتھ ساتھ کچے آم کی پھاڑیاں بھی تھیں۔ یہ تھا رونق علی کا پرہیزی کھانا۔ بقول اس کے کچھ مہینوں سے اس کی نبض کن پٹیوں میں ٹھکا ٹھک چلتی تھی اور ذرا تیز چلنے سے آنکھوں کے سامنے نامعقول سے جالے نظر آتے تھے۔ میں نے کھانے میں رونق علی کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار خاصی کم تھی، جلدی وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے رونق بھائی، کچھ بجھے بجھے لگتے ہیں آپ؟ نہیں ایسی تو کوئی گل نہیں، شاید کل کے لیے بھوک سنبھال کے رکھ رہے ہیں، میں نے کہا۔ ایک دن بعد رونق علی کے مقامی یار چودھری نادر کے 5 سالہ بیٹے کے ختنے تھے۔ اس موقع پر کھانے پینے اور گانے بجانے کا بھی انتظام تھا۔ رونق نے بیزاری سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، وہ پروگرام بھی کینسل کر دیا۔ کیوں؟ خاورے جب دل پریشان ہونا تو پھر اس طرح کی رونق شونق چنگی نہیں لگتی۔ اوہو، کچھ پریشانی ہے رونق بھائی؟ وہ کچھ دیر چھپانے کی کوشش کرتا رہا، پھر کہنے لگا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ والی جی اب بڈھے ہو گئے ہیں، ان کے سوچنے میں وقت گزر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت پر ایک ٹانکا 100 ٹانکوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ جھگڑے شگڑے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر وقت پہ ان کا سدباب نہ کیا جائے تو بعد میں مصیبت وڈی ہو جاتی ہے۔ رونق بھائی کہیں آپ اسی جھگڑے کی بات تو نہیں کر رہے جو ہمارے پنڈ کے پاس؟ ہاں ہاں، وہی بکھیڑا یار۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ان دونوں بندوں کے خلاف والی جی پکی رپورٹ کروا رہے ہیں اور اب وہ 1.5 سال تک باہر نہیں آئیں گے۔ بس نہیں کروائی نا رپورٹ، سوچ میں پڑ گئے، ویلا گزر گیا، اب ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے۔ پر رپورٹ کیوں نہیں کروائی؟ رونق نے دائیں بائیں دیکھا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، جب بندے نے لڑنا نہیں ہوتا نا، پھر نہ لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کوئی بھی نکا منا بہانہ مل جائے وہ ہتھیار کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج کل اپنے والی جی کا بھی یہی حال ہے۔ وہ 2 بندے جو میرے ہتھے لگے تھے لیاقت کالے کے پالتو کتے ہیں۔ لیاقت کالے کو جانتے ہو تم؟ نہیں، نواں بدماش ہے، 8-10 مہینے پہلے جیل سے چھٹا ہے، پولیس والوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، سنا ہے اس کا کوئی ماما چاچا MP ہے۔ والی جی اسے منہ لگانا نہیں چاہتے، پر وہ ٹوٹے چھتر کی طرح بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آس پاس کے ذمہ داروں کو پہلے آپس میں لڑاتا ہے، پھر ان سے بھتہ شتہ لیتا ہے، پر کتے کے بچے نے جو کچھ کرنا ہے اپنے علاقے میں کرتا رہے، ہمارے لوگوں کو تو تنگ نہ کرے۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ جواب میں رونق نے جو کچھ بتایا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ 2.5-3 ماہ پہلے ہمارے پنڈ کے پاس رونق پر جن 2 آدمیوں نے حملہ کیا تھا وہ لیاقت کالے کے ساتھی تھے۔ بعد میں لیاقت کالے نے والی جی کے پاس ایک بندہ بھیج کر والی جی کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور انہوں نے ان آدمیوں کے خلاف رپورٹ درج کروانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب لیاقت کالے نے پھر کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے رہائشی گاؤں قلعہ والا کے اندر سے گزرنے والا راستہ جاگیر کے لوگوں کے لیے بند کر دیا تھا۔ اب جاگیر یا آس پاس کے جن دیہاتوں کو نہر یا نہر کے آگے پکی سڑک کی طرف جانا ہوتا تھا، انہیں 2.5-3 میل کا چکر لگا کے جانا پڑتا تھا۔ یہ سراسر زیادتی تھی، مگر ابھی تک اس کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ کل راجووال کے ہی کچھ باراتیوں نے ٹریکٹر ٹرالی پر سوار ہو کر قلعہ والا کے اندر سے گزرنا چاہا۔ انہیں بہت جلدی تھی، مگر لیاقت کالے کے کارندوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ دلہے کے بھائی نے ذرا اونچے لہجے میں بات کی تو لیاقت کالے کے گنڈوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے کپڑے پھاڑ کے اسے عورتوں کے سامنے ہی ننگا کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 باراتیوں کو جوتے مارے اور ان سے لکیریں نکلوائیں۔ یہ ساری باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد میں نے رونق علی کو پیشکش کی کہ میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں اور خود جا کر لیاقت سے بات کرتا ہوں۔ اس سے کیا ہونا ہے خاورے، جھگڑا شگڑا ہی بڑھنا ہے۔ جھگڑا تو اب بھی بڑھ ہی رہا ہے، ہو سکتا ہے معاملہ سدھر جائے۔ بات چیت کرنے سے کم از کم یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ حرامی کہتا کیا ہے۔ ایسے لوگوں سے گل بات کا کوئی فائدہ شائدہ نہیں ہوتا خاورے، یہ صرف مار کٹائی کی زبان سمجھتے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، وہ مار کٹائی کی طرف آئے گا تو ہم نے بھی کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی۔
پر والی جی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ان سے اجازت لیں گے ہی نہیں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ رونق نے چونک کے پوچھا۔ میں نے چند سیکنڈ سوچنے کے بعد کہا، دیکھو رونق بھائی، ایسا کرتے ہیں، میں اس معاملے کو اپنے طور پہ دیکھتا ہوں۔ میں لیاقت کالے سے ملتا ہوں، اگر مسئلہ گل سے حل نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہو جائے گا نا، اور یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس جھگڑے میں لیاقت کو بے بے یاد کرا دوں، اور اگر اس نے تجھے بے بے یاد دلا دی تو بھی تمہاری یا والی جی کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ میری ذاتی بے عزتی ہوگی۔ ہاں، اگر لیاقت کو بے بے یاد آئی تو پھر آپ لوگ سامنے آ جانا۔ ایک بات آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہوگی، مار کھانے والے گنڈے کا ساتھ کوئی کم ہی دیتا ہے۔ ہمارے سامنے دودھ پتی کی پیالیاں رکھی تھیں، ہم چسکیاں لیتے رہے اور اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ آخر کار ایک پروگرام طے ہو گیا۔ تیسرے روز میں ایک تانگے پر سوار تقریباً 8 میل کا فاصلہ طے کر کے قلعہ والا پہنچا۔ میں بالکل اکیلا تھا۔ ہتھیار کے نام پہ میرے پاس ایک کوکوں والی لاٹھی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ دیہات میں جب تیز دھوپ نکلتی ہے تو فضا میں کچی دیواروں، گوبر اور ہریالی کی عجیب سی بو رچ بس جاتی ہے۔ کسی اور کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ بو ایک مہک کی طرح لگتی ہے۔ اس کی تاثیر سب سے جدا ہوتی ہے۔ میں خطرناک کام کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے باوجود ارد گرد کے ماحول میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس اشارے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب خون میں جوش ہوتا ہے تو خطرات دل میں پریشانی جگانے کے بجائے ترنگ جگاتے ہیں۔ مسائل کے ازدہے کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر نظر آتے ہیں، اور انہیں کچل کر آگے اور آگے بڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی قلعہ والا آ چکا تھا۔ یہ خاصا بڑا گاؤں ہے، گہرے مٹیالے پانی والی چھوٹی نہر اس کے آس پاس سے گزرتی ہے۔ کئی جگہوں پر اس نہر سے آنکھیں چرا کے گزرنا پڑتا ہے۔ بھیگی قمیضوں اور ننگی ٹانگوں والی عورتیں یہاں چھپ چھپا کے کپڑے دھویا کرتی ہیں۔ میں نے اپنا تانگا گاؤں کے اندر سے گزرنے والے راستے پہ ڈالا تو حسب توقع ایک لمبے بانس نے میرا راستہ روک لیا۔ کرتے، لاچے اور پگڑی والے 2 بندے میرے سامنے آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ کدھر جانا ہے جوانا؟ لاٹھی بردار نے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ مکھن وال، میں نے سوچا سمجھا جواب دیا۔ مکھن وال کا راستہ اوپر سے ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک خیالی نیم دائرہ کھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم تو پچھلے سال بھی ادھر سے ہی گزر رہے تھے۔ بس اب 21واں سال شروع ہو گیا، اب اوپر سے جاؤ، اس نے درست لہجے میں کہا، اور باقاعدہ میری گھوڑی کی باگ پکڑ کے اس کا رخ موڑ دیا۔ میں چھلانگ لگا کے نیچے اتر آیا۔ باقاعدہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک بندے نے مجھے دھکا دیا، میں نے اس سے زیادہ زور کے ساتھ اسے دھکا دیا۔ لاٹھی بردار میرے سامنے آ گیا، خونی لہجے میں کہنے لگا، اوئے تو چاہتا کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے تو؟ میں نے بتایا تو ہے، مجھے اس وڈے چودھری سے ملاؤ جس نے یہ راستہ بند کیا ہے۔ لاٹھی بردار نے لاٹھی سونت لی، مگر اس سے پہلے کہ بات بڑھ جاتی 2-3 افراد بیچ میں آ گئے۔ ایک تنو مند شخص تنک کے آگے بولا، چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو لیاقت صاحب کے پاس، خود ہی اس کی طبیعت ٹھیک کر لیں گے۔ میرے تانگے گھوڑے کو ایک طرف باندھ دیا گیا۔ لیاقت کالے کا ڈیرا بالکل پاس ہی تھا۔ یہ گاؤں کی بیرونی حد تھی۔ پھاٹک نما دروازے کے سامنے 3-4 گھوڑے کھڑے تھے۔ احاطے میں گوبر اور چارہ وغیرہ بکھرا ہوا تھا۔ مجھے یوں اندر لے جایا گیا جیسے تھانے میں تھانے دار کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو۔ میرے چاروں طرف لاٹھیاں تھیں۔ احاطے میں ایک 15-16 سالہ لڑکا دونوں ہاتھ اوپر کیے ایک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے کپڑوں اور چہرے سے غربت ٹپکتی تھی۔ رو رو کے لڑکے کی ناک بہنے لگی تھی۔ لگتا تھا اس کو پہلے مارا پیٹا گیا ہے اور اب سزا کے طور پہ یہاں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ مجھے چارپائی پہ بٹھا دیا گیا۔ میرے چاروں طرف گھورتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ 4-5 منٹ بعد اندر سے ایک چوڑا چکلا شخص برآمد ہوا۔ عمر 30 کے لگ بھگ تھی۔ اس کے بال منتشر اور آنکھیں نشے کے سبب سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی صبح شاید تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی تھی۔ یہی لیاقت کالا تھا۔ وہ کچھ زیادہ کالا بھی نہیں تھا۔ شاید اس کے باقی بہن بھائی زیادہ گورے ہوں گے، جس کی وجہ سے اسے کالا کہا جانے لگا۔ اس نے مجھے سرخ آنکھوں سے گھورا
اور شاہانہ انداز میں موڑے پہ بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں کاکا بلی، تجھے کون سی شے تنگ کر رہی ہے؟ میں نے بالکل مروب ہوئے بغیر کہا، اس بات کا تجھے بھی اچھی طرح پتہ ہوگا۔ میرے لب و لہجے اور انداز نے اسے ایک دم چونکا دیا۔ اس نے دھیان سے مجھے دیکھا، نظروں نظروں میں تولا۔ اس کی عقل نے تھوڑا سا کام کیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا، اوئے یہاں کیا مجمع لگایا ہوا ہے؟ چلو اپنا اپنا کام کرو جا کے۔ اس کے کارندے ارد گرد منتشر ہو گئے۔ دو تین لاٹھی بردار ذرا پرے تو ہٹ گئے مگر دور نہیں گئے۔ میں نے بے خوفی سے کہا، لیاقت صاحب اگر ہم کمرے میں جا کے ذرا آرام سے گل کر لیں تو شاید یہ ہم دونوں کے حق میں اچھا ہوگا۔ میرے لب و لہجے نے اسے ایک بار پھر چونکایا۔ وہ پھنکارا، پہلے تو بتا کہ آیا کہاں سے ہے اور ہے کون؟ یہ بات بھی اندر جا کے ہو جائے تو اچھا ہے۔ وہ مجھے قہرناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ہم ایک اندر کے کمرے میں چلے گئے۔ یہاں کچی دیواروں پر آسیہ اور انجمن کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف شراب کی خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں، کھونٹی پہ رائفل جھول رہی تھی۔ ہاں جی، اب بتاؤ کہاں سے تشریفاں لائے ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ اپنے ہی علاقے کا ہوں، آسمان سے نہیں اترا ہوں۔ یہ رستہ جو تم نے بند کیا ہے، یہاں سے ہم ہمیشہ گزرتے رہے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے بڑے بھی گزرتے رہے ہیں۔ یہ شاہراہ عام ہے، شاہراہ عام ہوگی پر اب نہیں ہے۔ تم لوگوں نے اس پنڈ کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہاں سے رات دن ٹانگے ٹرالیاں گزرتی ہیں۔ یہ راستہ کسی کے پیو کا نہیں ہے، پنڈ والوں کا ہے۔ دیکھو لیاقت، اگر تمہاری بات مان لی جائے تو پھر تو کوئی بھی راستہ کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ تو کل ہم بھی اپنے پنڈ مراد پور کا راستہ بند کر دیں گے۔ پرسوں نکووال والے بھی اپنا ناکا لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ اگر تم لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے تو پنچایت بلاؤ، مل بیٹھ کے کوئی حل نکالتے ہیں۔ میں نے بڑے مناسب لفظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری کچھ باتیں شاید اس کے دل کو بھی لگی، لیکن اس کے اندر کی اکڑ خانی اسے میری تجویز ماننے سے روک رہی تھی۔ وہ اپنی ہی بات کرتا رہا اور ایک دم لال پیلا ہوتا رہا۔ وہ سرسراتے لہجے میں کہنے لگا، کہیں تمہیں راجووال والوں نے تو نہیں بھیجا؟ اگر انہوں نے بھیجا ہے تو انہیں بتا دو۔ اس بات کو جتنا بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی، لمبا چوڑا بھامبڑ بن جائے گا۔ میں کسی راجووال والے کو نہیں جانتا اور نہ مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ میں اپنے کام سے جا رہا تھا، تمہارے بندوں نے میرا راستہ روکا ہے۔ میں نے ذرا توقف کیا اور ٹھہرے لہجے میں کہنے لگا، اور ایک بات میں تمہیں بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دوں، تم لوگوں نے بڑی غلط جگہ متھا لگا لیا۔ اس کا انجام اچھا نہیں ہونا۔ یہ پتنگ پیچا بڑا لمبا چلا جائے گا۔ تو شکل سے عقل والا لگتا ہے۔ میں ابھی بھی تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ یہ رستہ کھول دے یا پھر پنچایت بلا لے۔ اس نے بھڑک کے کہا، اوئے میں خود پنچایت ہوں، جو میں نے کہہ دیا وہی فیصلہ ہے۔ لیکن پنچایت، اوئے ہم نے کر لی اپنی پنچایت، تو جا اپنا کام کر۔ یہ رستہ نہیں کھلنا اور نہ کھلے گا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تیرے بندوں نے مجھے دھکے دیے ہیں، گالیاں بکی ہیں، بہرحال یہ رستہ تو ضرور کھلے گا۔ اچھے طریقے سے کھل جائے تو بہتر ہے۔ تو بھی سوچ لے، میں بھی سوچ لیتا ہوں۔ اوئے میرا خیال ہے تو یہاں سے نکل، میرے بندے بھڑک گئے تو پھر تیرے لیے منجی منگانی پڑ جائے گی۔ تیرے بندوں میں اتنا آسان نہیں ہے لیاقتے، میں نے اعتماد سے کہا۔ وہ ایک دم تن کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا رنگ خون کے دباؤ سے گہرا سانولا ہو گیا اور آنکھیں شعلے اگلنے لگیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنی جسمانی قوت کے زوم پر مجھ پہ پل پڑے گا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا، دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھاڑا، جا چلا جا یہاں سے۔ میں باہر نکل آیا۔ کارندے اپنی لاٹیاں اٹھائے مجھے گھور رہے تھے۔ احاطے کے ایک کونے میں جواں سال لڑکا بدستور ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ ایک عورت زمین پر بیٹھی لیاقت کے پہلوان نما کارندے سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ لڑکے کی ماں تھی یا بڑی بہن۔ وہ ننگے سر تھی۔ کارندوں کی تیز برچھی جیسی نظریں اس کے جسم سے آر پار ہو رہی تھیں۔ وہ گھگیائی، اللہ واسطے اب اسے جانے دو، میں کل تڑکے اسے پھر لے آؤں گی۔ وہ تڑکے واپس لانے کی لوڑ نہیں ہے، پہلوان نما شخص گرجا۔ یہ ابھی روپیہ واپس کر دے، ابھی گھر چلا جائے۔
چودھریوں، نمبرداروں اور دیہاتی بدماشوں کے ڈیروں پر یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ لڑکا کس اتاب میں گرفتار تھا، شاید چوری یا قرضے وغیرہ کا معاملہ تھا۔ میں تانگے پہ بیٹھ کے واپس آ گیا۔ راستے میں 2-3 دیہات میں ٹھہرا، 2 چودھری صاحبان سے ملا، ایک دیہات کے 2-4 معزز لوگوں سے بات کی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ قلعہ والے کا راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے اپنی اپنی جگہ سارے ہی نالاں ہیں، مگر خواہ لیاقت کالے کے متھے لگنا نہیں چاہتے۔ ان میں سے ایک چودھری رمضان تو لیاقت کو باقاعدہ بھتہ بھی دیتا تھا۔ میں رات گئے راجووال واپس پہنچا۔ رونق میرا ہی انتظار کر رہا تھا، ٹانگوں پہ لحاف لیے، نیم دراز، بیٹری والا ریڈیو سن رہا تھا۔ ہاں بھائی، خیر خیریت ہے نا؟ بالکل خیریت ہے، اور آپ کی نیک مطلوب ہے۔ لیاقت سے ملاقات ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ آپ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ لیں، 1-2 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پر یار تفصیل تو بتا۔ تفصیل تفصیل کچھ نہیں، میں نے رونق علی کے انداز میں کہا۔ آپ خمیرہ شمیرہ کھا کے آرام سے سو جائیں۔ میں نے دیسی گھی کی ریوڑیوں والا لفافہ اس کے لحاف میں سرکا دیا۔ اگلے 2 دن میں نے بڑے اطمینان سے انتظار کیا کہ شاید کوئی اچھی تبدیلی رونما ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہ راستہ کھلا، نہ پنچایت بیٹھنے کا کوئی ذکر ہوا۔ تیسرے روز میں صبح سویرے اپنے پنڈ پہنچ گیا۔ وہاں میں نے اپنے لنگوٹیے یار تیمور کو اور ایک دوسرے دوست نادر کو لیا اور پروگرام کے مطابق نہر کی پٹڑی پہ پہنچ گیا۔ یہ وہی نہر تھی جو قلعہ والا کے پاس سے گزرتی تھی۔ مجھے 1 دن پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ لیاقت کالا کسی باغ پر اپنا ناجائز قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ہر سوموار اور جمعے کو قریبی ضلع بورکی میں آتا ہے، اور آج جمعہ تھا۔ ہم پٹڑی کے پاس ہی اپنی گھوڑیاں درختوں میں باندھ کے گھاس پہ چادریں بچھا کے بیٹھ گئے اور گپ شپ لگانے لگے۔ رات کی سیاہی چھٹ گئی، دن کا اجالا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ چاروں طرف اوس میں بھیگے ہوئے مکئی کے کھیت تھے اور خاموشی تھی۔ ہمارے اندازے سے کوئی 1 گھنٹہ تاخیر کے ساتھ لیاقت کالا اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ کھیتوں کے درمیانی راستے پہ پہنچا۔ وہ اپنے مقبوضہ باغیچے کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ لیاقت کے پاس ہر وقت بھرا ہوا پستول رہتا ہے۔ ایک پستول ہمارے پاس بھی موجود تھا۔ یہ تیمور کی گرم چادر کے نیچے تھا۔ تیمور کے پاس شاموں والی چمکیلی لاٹھی بھی تھی۔ ایک ایسی ہی لاٹھی میرے پاس بھی تھی۔ اسے چوڑیوں والی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے۔ بر وقت ضرورت اس پہ برچھی یا چھری چڑھائی جا سکتی ہے۔ ایک تیز چھری میں نے اپنے تہبند کی ڈب میں لپیٹی ہوئی تھی۔ اس سخت سردی میں بھی لیاقت کالے نے پتلی سی قمیض پہنی ہوئی تھی اور اس کا گریبان کھلا ہوا تھا۔ یہ اپنی جسمانی طاقت کا روب جھاڑنے کا ایک طریقہ تھا۔ 3 دن پہلے میں نے اسے ڈیرے پہ بھی ایسے ہی لباس میں دیکھا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کا راستہ روک لیا۔ مجھے پہچان کر لیاقت کالے کا چہرہ پہلے متغیر ہوا، پھر اس کی آنکھیں شعلہ اگلنے لگی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس نے نتنے پھلائے۔ ہاں یہی بات ہے، میں نے کہا۔ میں تجھے بندے کا پتر بننے کا مشورہ دیا تھا پر تو نہیں بنا۔ لیاقت کا ہاتھ اپنی ناف کی طرف بڑھا۔ میں نے تیزی سے وارننگ دی۔ دیکھ لیا کہ پستول ہمارے پاس بھی ہے، گولی چلی تو پھر دونوں طرف سے چلے گی۔ وہ جست لگا کر اپنی مشکی گھوڑی سے نیچے اتر آیا اور میرے عین سامنے آ کے بولا، کیا چاہتا ہے تو؟ ہتھ جوڑی، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس نے مجھے سر تا پا گھورا۔ ہمارے علاقوں میں ہتھ جوڑی کا واضح مطلب یہ ہے کہ 2 بندوں کی لڑائی میں کوئی تیسرا بندہ دخل اندازی نہیں کرے گا۔ لیاقت نے دانت پیسے اور زیر لب بڑبڑا کے مجھے کوئی گالی دی۔ میرے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اس نے بھی اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ سے لاٹھی پکڑ لی۔ اس کی آنکھوں میں دم بدم خون اترتا آ رہا تھا۔ چہرہ تیش سے بھیانک ہو گیا تھا۔ لیاقت نے ایک چنگاڑ کے ساتھ مجھ پہ لاٹھی کا پہلا وار کیا۔ اگلے 3-4 منٹ میرے اور لیاقت کے درمیان زوردار لاٹھیاں چلیں۔ میں نے اپنے سر پہ پگڑی کس لی تھی، لیکن لیاقت نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ تکلف نہیں کیا تھا۔ نتیجے کے طور پہ میرے ایک زوردار وار سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون چہرے پہ بہہ آیا۔ مجھے بھی گردن اور کندھوں پہ 2 سخت چوٹیں لگی تھیں، لیکن میں جمع رہا۔
لیاقت لڑنے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی بک رہا تھا۔ اچانک اس کی لاٹھی میرے وار سے ٹوٹ گئی۔ میں نے اس موقع پر اسے پہلی گالی دی اور اسے دوسری لاٹھی لینے کا موقع دیا۔ ایک بار پھر مکئی کے کھیتوں میں گہری دھند کے اندر کھٹا کھٹ لاٹھیاں چلنے لگیں۔ اگلے صرف 3-4 منٹ کے اندر نہ صرف اس گھمنڈی کا گھمنڈ ٹوٹا بلکہ اس کی دائیں کلائی بھی ٹوٹ گئی۔ لڑائی کے بالکل آخری مرحلے میں لیاقت نے دائیں ہاتھ سے اپنا پستول نکال لیا۔ میں نے لاٹھی کا وار کر کے نہ صرف اس کی کلائی کی موٹی ہڈی توڑ دی بلکہ پستول بھی اس کے ہاتھ سے چھڑوا دیا۔ تیمور نے بھاگ کے پستول اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں نے لاٹھی سے ہی لیاقت کی ٹھیک ٹھاک مار لگائی اور لہو لہان کر دیا۔ اس کے دونوں ساتھی دم بخود کھڑے تھے۔ یہاں درجنوں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لیاقت کے ساتھیوں کو معلوم تھا کہ اس موقع پر انہوں نے اگر دخل اندازی کی تو لوگ ان پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ لیاقت بے دم ہو گیا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ اگلے صرف 10-12 گھنٹوں میں لیاقت کی درگت کی خبر دور اور نزدیک پھیل گئی۔ میں راجوال پہنچا تو مجھ سے پہلے یہ خبر وہاں پہنچ چکی تھی۔ سب حیران تھے مگر ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ لیاقت کالے کو دو بدو مقابلے میں چاروں شانے چت کرنے والا ہے کون۔ میں سیدھا رونق علی کے پاس پہنچا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس نے پرجوش انداز میں میرا شانہ تھپکا اور میری خیر خیریت دریافت کی۔ ویسے تو میرے پنڈے پہ بھی کئی چوٹیں آئی تھیں مگر نظر آنے والی چوٹ گردن اور تھوڑی کی تھی۔ خون وغیرہ نہیں نکلا تھا، بس سوزش تھی۔ اوے تو چھپا رستم نکلا خاورے، کمال کر دیا۔ تجھے پتہ لگا ہے بوریکی کے کچھ لوگوں نے بھی لیاقے کے بندوں کی پھینٹی لگائی، انہیں باغ سے باہر نکال کیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ ایک اور اطلاع ہے، پولیس نے لیاقت کا بالکل ساتھ نہیں دیا۔ بوریکی کے تھانے دار نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، بلکہ نئی اطلاع کے مطابق وہ ایم پی اے بھی لیاقے کو برا بھلا کہہ رہا ہے جسے یہ اپنا ماما چاچا بتاتا ہے۔ کیا خیال ہے رونق بھائی، اب والی صاحب میری اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کر لیں گے؟ ارے ضرور کریں گے اور انہیں کرنی چاہیے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ بڑے حیران شیران ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ منڈا تو ہر فن مولا لگتا ہے، کہاں ماسٹری، کہاں ڈنڈا سوٹا اور کہاں حکمت سنیاسی کی بات ہے۔ میرا خیال ہے ابھی تمہیں اپنے پاس بلائیں گے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد والی صاحب سے میری ملاقات ان کے کمرے میں ہوئی۔ انہوں نے مجھے شاباش دی، اپنے ساتھ بٹھا کے دودھ پتی پلائی۔ کچھ دیر کے لیے بیگم جی بھی کمرے میں آئیں۔ ان کے چہرے سے بھی خوشی اور تعریف کا اظہار ہوتا تھا۔ انہیں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے بیگم جی کی ہی دی ہوئی طاقت اور توانائی تھی۔ کافی دیر ہم اس اہم واقعے کے بارے میں بات کرتے رہے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک اور اچھی خبر ملی۔ پتہ چلا کہ قلعے والے کا بند راستہ کھل گیا ہے اور لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ صحیح کہتے ہیں، جب خوف و ہراس کا بند ٹوٹتا ہے تو اس کے گرنے سے دہشت کی پوری عمارت ہی ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ لیاقت کالے والے کے واقعے کے بعد حویلی میں میری اہمیت بہت بڑھ گئی۔ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ لیاقت کالا بالکل دب کے رہ گیا۔ اس کا پشت پناہ ایم پی اے بھی اس کے مخالف ہو گیا۔ اس نے ایک ملاقات میں والی جی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ حامد کی پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ میں روزانہ سپہر کے وقت تقریباً 3 گھنٹے اس کام میں صرف کرتا تھا۔ حامد لاڈ پیار سے بگڑا ہوا بچہ تھا، اڑیل گھوڑے جیسا، جس پہ غلبہ پانے کے لیے خاصی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حامد کی پڑھائی کے وقت اکثر بیگم جی سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ ان پڑھ تھیں مگر ان کی گفتگو میں ایک خاص قسم کا رکھ رکھاؤ تھا۔ وہ ہمدرد بھی تھی۔ ملازموں سے ان کا سلوک بڑا اچھا تھا۔ وہ اکثر ملازموں کو استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں دیتی رہتی تھیں، لیکن بخشش کے انداز میں نہیں، تحفے کے انداز میں۔ میں حامد کو پڑھانے جاتا تو وہ اکثر اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی چیز میرے کھانے کے لیے بھیج دیتی یا خود لے آتی۔ وہ مرغ پلاؤ بہت مزیدار بناتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے گاجر کا حلوہ بھیجا جو دیسی گھی میں تر بتر تھا۔ اس میں بادام اور ابلے ہوئے دیسی انڈے تھے۔ میں حلوہ کھا چکا تو وہ سبز چائے لے کر آ گئیں۔ آپ اتنی تکلیف کیوں کرتی ہیں؟ تکلیف نہیں، ہمدردی ہے، وہ مسکرائیں۔ حلوہ کھا کر گرم گرم چائے نہ پئیں تو اکثر گلا خراب ہو جاتا ہے۔
لگتا ہے آپ گلے کی بہت احتیاط کرتی ہیں، اسی لیے آپ کا گلا اتنا صاف ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، پرسوں آپ عورتوں میں بیٹھی ہوئی کوئی ہیر گا رہی تھیں، آواز یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ آپ بہت اچھا گاتی ہیں۔ بیگم جی کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔